کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے اندر جو ہمیں رہنمائی دی ہے، ہم ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی جو ہے کوشش کریں، اس لیے کہ اگر ہمیں اپنی زندگی کے اندر برکتیں چاہیے، رحمتیں چاہیے، تو اس کے اندر سب سے بڑا دخل اسی چیز کا ہے کہ رات کو جلدی سو جائیں اور فجر کی نماز جو ہے باجماعت نماز ادا کریں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین اور ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسا دین عطا کیا کہ اس دین کے ذریعے ہمیں انسان کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جو ہے تمام شعبوں کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ اسلام نے ہمیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ اور طریقے نے جو ہے ہمیں انسان جب صبح سے اٹھتا ہے وہاں سے لے کر جب وہ سوتا ہے وہاں تک پورا دن اس کو کس طرح گزارنا ہے اس کے بھی طریقے ہمیں سکھلائے۔ چنانچہ ہمیں کھانے پینے کا اور لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کا اور پیشاب پاخانہ کرنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، سونے اور جاگنے کا، نیز ہر قسم کا ہمیں طریقہ بتایا۔ اسی زمرے کے اندر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے رات کو جو ہے دیر سے سونے کا ایک عام ماحول ہو چکا ہے۔ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ لوگ دنیاوی محفلوں کے اندر اور دوستوں کے ساتھ گپ شپ کے اندر رات کا اکثر حصہ گزار دیتے ہیں اور دنیاوی اور دینی نقصانات اٹھانے کے مستحق بنتے ہیں، حالانکہ وقت جو ہے ایک بیش بہا اور قیمتی چیز ہے جو ایک مرتبہ گزر جانے کے بعد جو ہے وہ واپس ہاتھ نہیں آتا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بھی اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس کے اندر ایک چیز یہ بھی بتائی کہ وقت اور فرصت کو مشغولی سے پہلے غنیمت جانو۔ رات کو دیر سے سونے کا جو عام ماحول ہو چکا ہے اس سے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ عشاء سے پہلے سویا نہ کرو اور عشاء کے بعد جو ہے لغوی اور لغویات کے اندر مشغول نہ ہو، یعنی بات چیت جو لغوی بات چیت ہو، جو گپ شپ ہو اور دوستوں کے ساتھ دنیاوی محفلیں ہوں، ایسی مشغولی کے اندر بالکل مشغول نہ ہو، بلکہ اگر عشاء کے بعد کوئی آپ کو ایسا کام نہ ہو جس کے اندر مشغول ہونا آپ کے لیے ضروری ہو، یا ایسی کوئی مجلس ہو جس کے اندر آپ شرکت کر کے آپ کا دینی فائدہ حاصل کر سکتے ہو، اگر ایسی کوئی مجلس کے اندر آپ کو شرکت کرنا نہ ہو تو پھر عشاء کے بعد جلدی سونے کا حکم فرمایا۔ دوستو، عشاء کے بعد جلدی سو جانے کے طبی بھی بہت فوائد ہیں اور عشاء کے بعد دیر سے سونے کے طبی بھی بہت نقصانات ہیں، یعنی ڈاکٹری اعتبار سے بھی بہت سارے نقصانات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر اس بات کی طرف ہمیں اشارہ فرما کر ایک ہی لفظ کے اندر ہمیں ارشاد فرما دیا کہ عشاء سے پہلے نہ سویا کرو اور عشاء کے بعد دنیاوی مشاغل کے اندر مشغول نہ ہو جاؤ۔ لا ثمرۃ فی الاسلام بعد العشاء، کہ عشاء کے بعد جو ہے لغوی گفتگو جو ہے مت کیا کرو۔ فقہائے کرام نے اس حدیث کے تحت جو ہے عشاء کے بعد دنیاوی مشاغل کے اندر شرکت کرنا، دنیاوی محفلوں کے اندر یا دوستوں کے ساتھ گپ شپ کے اندر شرکت کرنا، اس کو مکروہ لکھا ہے۔ عشاء کے بعد دیر سے سونے کے کیا کیا نقصانات ہیں اس کی طرف میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، مختصر سا واقعہ، لیکن اس کے ذریعے سے ہمیں بہت بڑی عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے عبرت حاصل کی جا سکتی ہے، چونکہ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، کہ اگر ایسی کوئی بھی چیز اگر عبرت حاصل کرنے والوں کے سامنے آتی ہے تو عقل مند لوگ جو ہیں
ایسی چیزوں کے ذریعے جو ہے عبرت حاصل کرتے ہیں، اور عبرت حاصل کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ اپنی زندگی کا رخ اگر غلط ہے تو وہ صحیح طریقے پر لے آتے ہیں۔ چنانچہ عشاء کے بعد رات کو سونے کے کیا کیا نقصانات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو صبح کے وقت میں برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس سے آدمی کس طرح محروم ہوتا ہے۔ تو اب واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے متقی، صالح اور اللہ کے برگزیدہ بندے گزرے ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور شکایت کرنے لگا کہ حضرت دنیا کے اندر برکت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ حضرت نے اس سے پوچھا کہ آپ نے بکری اور کتیا، یعنی جو کتے کا مادہ ہوتا ہے کتیا، اس کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت دونوں کو دیکھا ہے۔ تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ بکری اور کتیا میں دونوں بچے زیادہ کون جنتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کتیا جنتی ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ پھر بھی روئے زمین کے اوپر تعداد کس کی زیادہ نظر آتی ہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ حضرت بکریوں کی تعداد زیادہ نظر آتی ہے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ بکریوں کی تعداد زیادہ نظر آتی ہے، حالانکہ اس کے مقابلے میں کتیا جو ہیں وہ زیادہ بچے جنتی ہیں، پھر بھی بکریاں زیادہ نظر آتی ہے، حالانکہ بکریوں کو تو ذبح بھی کیا جاتا ہے، ذبح کر کے کھایا بھی جاتا ہے، پھر بھی روئے زمین کے اوپر بکریاں کیوں زیادہ نظر آتی ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ اسی کا نام تو برکت ہے۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ حضرت یہ کیسا ماجرا کہ بچے تو زیادہ کتیا جنتی ہیں لیکن بکریاں زیادہ نظر آتی ہیں؟ تو حضرت نے یہاں پر دل کے کانوں سے سننے کی بات ہے، حضرت نے بہت ہی پیارا یہاں پر ایک بات ارشاد فرمائی حضرت نے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بکریاں جو ہیں وہ عشاء ہوتے ہی یعنی رات ہوتے ہی جلدی سو جاتی ہیں اور فجر ہونے سے پہلے وہ اٹھ جاتی ہیں، اور یہی اصل وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کے نازل ہونے کا۔ تو چونکہ رات کو بکریاں جلدی سو جاتی ہیں اور صبح ہونے سے پہلے اٹھ جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں تو اس کا حصہ اکثر و بیشتر حصہ جو ہے بکریاں پا لیتی ہیں، اور کتے جو ہیں وہ رات پر جو ہیں بھونکتے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں، چیختے رہتے ہیں، اور جب صبح کا وقت ہوتا ہے تب وہ سو جاتے ہیں۔ تو چونکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہونے کا وقت ہوتا ہے اور وہ اس وقت سو جاتے ہیں، تو کتے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترنے والی رحمتیں اور برکتوں سے وہ جو ہیں محروم ہو جاتے ہیں۔ بس اسی طرح ہمیں خود اپنے ذات کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی جو ہیں ہمارا حال یہی ہو چکا ہے کہ ہم رات کو دیر سے سوتے ہیں اور صبح فجر کے اندر بھی نہیں اٹھ پاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ نہ آج ہمارے مال کے اندر برکتیں ہیں، نہ ہماری اولادوں کے اندر برکتیں ہیں، نہ ہماری دوسری چیزوں کے اندر برکتیں ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ شریعت مطہرہ نے ہمیں جس طریقے زندگی کو گزارنے کا ہمیں طریقہ بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے اندر جو ہمیں رہنمائی دی ہے، ہم ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی جو ہے کوشش کریں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں اپنی زندگی کے اندر برکتیں چاہیے، رحمتیں چاہیے، تو اس کے اندر سب سے بڑا دخل اسی چیز کا ہے کہ ہم کم از کم اتنا تو کریں کہ رات کو جلدی سو جائیں اور فجر کی نماز جو ہے باجماعت نماز ادا کریں۔ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اللہم بارک فی بکور امتی، کہ اللہ میرے امت کی صبح کے اندر برکت عطا فرما۔ تو جب ہم صبح کے اندر جو ہیں ہماری دکانیں کھولیں گے فجر کی نماز کے بعد فوراً، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے بھی ہم مستحق بنیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا وہ قبول ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رات کو جلدی سوئیں، جلدی سو کر کم از کم اللہ اگر توفیق دے تو تہجد کی نماز پڑھیں، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم ہم فجر کی نماز جو ہے وہ باجماعت ادا کریں، اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنے کاروبار کے لیے نکلیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اس کے اندر ہمیں پورا حصہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔